نے دیکھا چرچوں پر حملے ہوئے، کرسچن کی بڑی بڑی بستیاں جو ہیں ان کو جلا دیا گیا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہندوؤں کی کم سن معصوم بچیوں کو جو ہے اٹھوا کر اغوا کر کے وہ پھر آتی ہیں ان کی ویڈیو کی، انہوں نے اسلام قبول کیا. یہی چیز، یہی روایت اگر ہم ہندوستان میں کسی مسلمان معصوم بچی کے ساتھ ہوتا ہے تب یہاں پہ فتوے بھی لگتے ہیں، لوگ غصے میں بھی، ریلیاں بھی نکلتے تھے. لیکن ان بچوں کو یہ جو مائنورٹی جو لفظ یا اقلیت کا جو لفظ استعمال جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو غیر مسلم ہے ان کے پاس تو آپشن تھا لیکن اس سرزمین کو انہوں نے چنا. پھر ان کے لیے کیوں یہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے اپنے بچے سمجھ کر؟ کیٹاگوریکلی میں آپ کی جتنی بھی یعنی یہ باتیں ہیں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ظلم پہ ہو رہا ہے. اور اس صورتحال کے اندر میں ان تمام معاملات میں سیکولرز کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اسلامک سیکولرزم میں بلیو کرتا ہوں جس میں تمام باقی مذہب کے لوگوں کو بھی گیون سرکمسٹانسز کے اندر آزادی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا سوائے 2 ایکسیپشنز کے، یا قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوگا وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا فساد فی الارض کرنے والے لوگ وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ 2 استثناء ہیں. ان کے سوا اگر کسی نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، مسلمان یا نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی، ایک جان کو بھی، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ تو ہے یونیورسل ٹروتھ سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 32 کے اندر. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کوئی نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا اور اسے کسی مسلمان نے ناحق قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اور یہ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے والا ٹیکس پیئر کو جس کا ذمہ ریاست نے اٹھایا ہوا تھا کوئی قتل کرے گا تو وہ جنت میں تو جانا دور کی بات خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو موجود ہیں. باقی اگر اس طرح کے تمام مسئلوں کو آپ ڈیپ ڈیگ کریں تو پھر وہی فیکٹر آئے گا جو ہماری پولیٹیکل کمزوریاں ہیں. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے مذہبی جماعتوں کو یوز کرتی ہے، پھر وہ ان کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا کام بھی کرتے ہیں. پھر وہ صرف ان کے بلانے کے اوپر دھرنا دینے نہیں آتے، جب ان کو اپنے دھرنوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بن بلائے مہمان بن کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل خان صاحب کے دور میں آ گئے نا. یہ لوگ سمجھے تھے کہ 2017 میں اپنے بلایا تو اب اگلی دفعہ بھی ہماری مرضی سے آئے گے، نہیں، وہ تو اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں، وہ آگے. تو یہ والے سارے معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. علماء بھی کبھی اس طرح کی جبری شادیوں کو انڈورس نہیں کرتے. اس طرح کا تو دین ہے ہی نہیں ہے. قرآن میں واضح ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو قبول نہیں کروا سکتے. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے وہ راستہ اختیار کرے. دعوت دے سکتے ہیں. دعوت میں تو میں اتنی فریڈم رکھتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں بھی تمام مکاتب فکر کے لوگ، ایون نان مسلمز کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو رکھے. آزادی ہونی چاہیے، ہر کوئی اپنی بات سامنے رکھے. کیا مسلمان یورپ اور امریکہ میں دعوت نہیں دے رہے ان کو؟ ان کے چرچز کے باہر سٹالز مسلمانوں نے لگائے ہوتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں کبھی نہیں انہوں نے روکا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹنس جو وہ ان میں ہے غیر مسلموں میں، آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں میں بالکل ہونی چاہیے؟ میں تو اس کے اوپر عامل ہوں. میرے خلاف جن لوگوں نے کفر کے فتوے نکالے نا، انہوں نے آگے نیچے بروشرز تقسیم کیے. میں نے خود دعوت دی کہ آپ تقسیم کریں. میں کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ کے اس پروپیگنڈے سے مجھے تو فرق نہیں پڑے گا. اگر میں سچائی کے لیے کھڑا ہوں تو میں علمی طور پہ آپ کا مقابلہ کروں گا. ہاں، ولگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے. جہاں یہ توہین مذہب والا مسئلہ لگتا ہے نا، وہاں پہ بعض اوقات ولگر لینگویج کوئی ایسی یوز ہوتی ہے، گالی گلوچ والا معاملہ، وہ ایکسٹراپولیٹ ہو کے اتنا بڑا بن جاتا ہے. اور بعض اوقات لوگ ذاتی مقاصد کی خاطر، جس طرح اسلام آباد میں کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹی بچی جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے وہ اٹھا رہی تھی اور وہ جان بوجھ کے، وہ سپارہ بھی نہیں تھا، وہ ایک قاعدے کے کچھ صفحے وہاں گرا دیے تھے. وہ بعد میں مؤذن نے بتایا کہ یہ تو ہم نے ان کو یہاں سے جان چھڑانے کے لیے کیا. پاکستان میں اس وقت جو توہین مذہب والا ایشو ہے یہ اتنا خطرناک ہے. میں تو بھگت رہا ہوں نا خود. میں تو ہمیشہ سے اس حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ توہین مذہب والا جو معاملہ ہے اس کی ڈیفینیشن پہلے آپ واضح کریں کہ کیا ہے توہین مذہب. آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ ہر بندے کی ڈیفینیشن ہی ڈفرینٹ ہے. ایک کا وہ عقیدہ ہے، مسلمانوں میں بھی، یعنی مسلمانوں میں جو اہل تشیع ہے کچھ چیزیں ان کے عقیدے کا حصہ ہیں، دوسروں کے نزدیک وہ توہین مذہب ہے.
تو یہ توہین مذہب آپ اس کو کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ توہین مذہب تو وہ ہوگی کہ جو مسلمانوں کی ایگریڈ اپان جو عقائد ہیں ان میں وہ توہین مذہب مانی جاتی ہو. مقدسات کا احترام کرنا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جس عقیدے کو ایک فرقہ مانے ہوئے ہے دوسرا اسے توہین مذہب ہی سمجھتا ہے، یہ والے معاملات تو نہیں. پھر نان مسلمز کے کیس میں بھی اب دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نزدیک تو جو جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یعنی کہ کیتھولک، اور جو اس کو خدا سمجھتے ہیں یعنی کہ پروٹیسٹنٹ، ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین مذہب کے مرتکب ہو رہے ہیں. وہ جیزس کرائسٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں، اللہ کی بھی. تو کیا آپ ان کو کاٹ دیں گے؟ نہیں، ہم علمی طریقے سے اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اس میں وہ گالی گلوچ تو نہیں کر رہے نا، شان میں غلوف کر رہے ہیں نا. ہاں کوئی جیزس کرائسٹ کو گالی دیتا ہے، اب یہ سینسٹیو ایشو ہے. اس کے معاملے میں پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے یا نہیں، یا جذبات میں آ کے دی تو ٹھیک ہے، معافی مانگ لے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اگر عدالتیں چھوڑ بھی دیں، لوگ نہیں چھوڑتے.